اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 76ویں قسم میں، یعنی کہ 76 قسم ہے. ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے کی قسم میں بتایا جا چکا ہے کہ غزوہ احد کے بعد کی صورتحال مکمل تبدیل ہو گئی تھی. احد کے میدان میں مسلمانوں کو جو دھچکا لگا تھا، اس سے فطری طور پر مسلمانوں کی ہمتیں کچھ پست ہوئی اور دشمنوں کے حوصلے بلند ہوئے. انہیں محسوس ہونے لگا کہ اگر کچھ مزید تیاری کے ساتھ، ایک پوری یونین کے ساتھ مجتمع کوشش کی جائے اور مل جل کر زور لگایا جائے تو اس پودے کو اکھاڑا جا سکتا ہے. مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن مسلمانوں نے مدینے پر حملہ کرنے والوں کو ان کے علاقے میں پہنچ کر ان کی سازشوں کو جس طرح ناکام کیا ہے، اس سے ان کے حوصلے اور ہمتیں پست ہوئی. اب اس کے بعد اسلام کا رعب اور دبدبہ ہر جگہ پھیلنے لگا. اس صورتحال کو بھلا یہودی کیوں کر برداشت کرتے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر تو بہت چوٹ پڑی تھی، جبکہ حسد ان کا ہمیشہ ساتھی رہا ہے اور ان کا سودی کاروبار تباہ ہو گیا تھا. 2 یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا. ان وجوہات کی بنا پر مدینے کے یہودی مسلمانوں سے بے حد خائف تھے. دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے. یعنی مسلمانوں کی جب معلوم ہوا کہ دور دور تک مسلمانوں کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے تو یہودیوں کو سخت جلن ہوئی. انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے، یعنی ان کی زندگی ہی ختم ہو جائے. لیکن چونکہ انہیں فیس ٹو فیس یعنی براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرأت نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا گیا. اسی پلان کو پورا کرنے کے لیے بنی نذیر اور بنو وائل کے سرداروں نے مکہ جا کر قریش سے مل کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور قریش مکہ کو امداد کی یقین دہانی بھی کرائی، کیونکہ قریش کو اس قسم کی جنگوں کا تجربہ اور وہ بہت پہلے سے اس کے بھگتے ہوئے تھے. یعنی مسلمانوں سے جنگ کا انہیں تجربہ تھا، اس لیے اور وہ بہت بار اکثر بار ہار بھی ان کو سامنا ہو چکا تھا. غزوہ احد بھی ہو، انہیں اس میں ہار ہی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے ان کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی، یعنی قریش مکہ کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی. لیکن یہودیوں کے وفد نے صورتحال کو بہت سازگار اور خوشنما بنایا، جس کے بعد مشرکین مکہ تیار ہو گئے. اس کے بعد یہودیوں سے سرداران قریش نے پوچھا کہ تم اہل کتاب ہمارے عقائد سے بخوبی واقف ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری نظر میں ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہودیوں نے باوجود توحید کا اقرار کرنے کے، یعنی اللہ کو ایک ماننے کے، بت پرستی کی تعریف کی. اسی موقع پر قرآن کریم کی سورہ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، کافروں کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ مؤمنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. یہ یہودیوں کا وفد مکے سے نکل کر قبیلہ غطفان کے پاس آئے، یعنی وہی جو یہودی بنی نذر اور بنی وائل کے لوگ جو نکلے تھے وفد کی شکل میں، مکے سے نکل کر قبیلہ غطفان پہنچا. ان کو بھی اس جنگ میں شرکت کی دعوت دی. ان کے مختلف قبائل میں گھوم پھر کر مدینے پر حملے کا یہ نیا منصوبہ تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھا اور قریش اس پر راضی ہے، اس سے بھی ان کو باخبر کرایا. ان کوششوں کے نتیجے میں ان کے درمیان ایک فوجی پیکٹ ہو گیا، جس کے اہم شرکاء میں قریش، یہود اور غطفان تھے. انہوں نے کچھ اور شرائط پر بھی اتفاق کیا، جس میں ایک اہم شرط یہ بھی تھی کہ غطفان اس یونین میں، اس اتحاد میں جو حملہ کرنے والا ہے 6000 سپاہیوں کے ساتھ حصہ لیں گے. اس کے بدلے میں یہود قبائل غطفان کو خیبر کے باغات کی
پوری سال کی فصل دیا کریں گے۔ الغرض قریش نے 4000 جنگجو اس کے لیے اکٹھا کیے، غطفان نے 6000، کل تعداد 10,000 ہوئی۔ لشکر کا سپہ سالار مین کمانڈر ابو سفیان کو مقرر کیا گیا۔ اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب پڑا، کیونکہ الگ الگ جگہوں سے کافر جمع ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا۔ چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہیوں کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی، یعنی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر مدینے کی 4 دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی، ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز تھی اور چوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کے نبض پر رہتی تھی اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور مدینے کی طرف بڑھنے لگا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ لوگ اس طرح متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں کہ اب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، تو مسلمانوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے مدینے میں قلعہ بند ہو کر مدافعانہ جنگ کو ترجیح دی، یعنی مدینے میں قلعہ بند ہو کر دفاعی طور پر جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ لشکر اسلام اس وقت 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ اب دفاعی منصوبہ کس طرح ڈیفنس کیا جائے، اس منصوبے پر صلاح مشورہ ہونے لگا۔ قائدین اہل شورا نے غور و خوض کے بعد، یعنی مکمل سوچ بچار کے بعد، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایران میں جب ہم گھڑ سوار کا لشکر کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی ہمیں جب گھڑ سواروں کے حملے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے مقابلے کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں۔ یہ بڑی باحکمت تجویز تھی، اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ خندق کا طول تقریباً 5000 ہاتھ تھا، گہرائی 7 ہاتھ سے 10 ہاتھ تک، چوڑائی بالعموم 9 سے کچھ اوپر ہوتی تھی۔ اب مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ ناظرین، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہوا، کیونکہ دفاع کے لیے مدینے کے باہر مسلمانوں نے خندقیں کھودی تھی۔ اب خندق کھودنے کا عمل جو شروع ہوا تو صحابہ میں ہمدردی اور غمخاری کا ایک نیا جذبہ دیکھنے کو ملا۔ جانیں گے انشاءاللہ اگلی قسط میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اور آج کی یہ قسط آپ کو کیسی لگی، اس کے متعلق اگر آپ کچھ سوالات بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد